4 سے 5 بڑی اپڈیٹس ہیں ٹی ایل پی کے حوالے سے، مطلب کہ ٹی ایل پی کا جو نشان ہے اس کے چھیننے کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس بارے میں ویڈیوز بنا کر بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو کشمیر میں دھرنا ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ٹی ایل پی کا ذکر ہوا ہے، اور ایک نعت خان جو ہے بہت بڑی چوٹی کی شخصیت نعت خان، وہ بھی پیپسی پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور انہوں نے ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر چھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ فاروق الحسن صاحب جو ہے ان کے کیس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دینی ہے، ان کی ایک پیشی بھی ہوئی ہے، تو ساتھ جڑے رہیے گا، اور بھی اپڈیٹس ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، میں ہوں احسن۔ آج ہے 14 جون 2026 سے دن ہے آج سنڈے کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سعد رضوی صاحب، انس رضوی صاحب کو جبری طور پر اغوا کیے ہوئے، جامعہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قبضہ کیے ہوئے اور سانحہ مریدگی کو گزرے ہوئے آج جو ہے وہ تقریباً 8 مہینے اور 1 دن گزر چکے ہوئے ہیں، لیکن کوئی قانون، ریاست، عدالت ایسی نہیں ہے جو ظالموں سے پوچھ سکے کہ آپ نے نہتے پرامن اور محب وطن لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ٹی ایل پی کو بہت زیادہ مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ اب ایک اپڈیٹ یہ بھی آئی ہے کہ ٹی ایل پی کا جو نشان ہے کرین کا، اس کو بھی چھیننے کی کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے وہ جس طرح کے پاکستان کی عوام اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنے نمائندے جو ہے ایم پی اے ایم این ایز ان کو سلیکٹ کر کے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہر پارٹی جو ہے، جس طرح نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، ٹی ایل پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اپنے جو ہے وہ نمائندے یعنی کہ منتخب کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر کے الیکشن کرواتے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن کو جو یعنی کہ یہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا چیئرمین ہے، فلاں بندہ وائس چیئرمین ہے۔ اب ٹی ایل پی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ لاسٹ ایئر مطلب کہ 18 اپریل 2025 کو ہوئے تھے، اور ٹی ایل پی نے اپنے جو نمائندے چنے تھے ان میں جو لیڈر ہیں ٹی ایل پی کے، سعد رضوی صاحب جو ہیں، اس کے علاوہ جو وائس چیئرمین ہیں، سب کے عہدے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سبمٹ بھی کروائے تھے۔ اس کے بعد میں نے ابھی یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے چلتے ہوئے عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا ہے ٹی ایل پی کی جو ریسنٹلی پوزیشن ہے کہ ٹی ایل پی کی مطلب کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ پابندی کے بعد کیا سچویشن رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے نام ظاہر نہیں کیا گیا کہ کس نے یہ چیلنج کیا ہے، اصل میں یہ نون لیگ نے چیلنج کیا ہے، یعنی کہ عدالت کے اندر کہ ٹی ایل پی اپنی پوزیشن بتائے پابندی کے بعد ٹی ایل پی کی کیا پوزیشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، انٹرا پارٹی جو پوزیشن ہوتی ہیں چیئرمین وائس چیئرمین اس کے حوالے سے۔ تو اب 17 جون کو عدالت نے بلوا لیا ہے ٹی ایل پی کو۔ اب عدالت کے اندر یعنی کہ ٹی ایل پی کے وکلا، اس کے علاوہ جو دوسری ٹیم ہوگی یعنی کہ نون لیگ کی، اور اس کے وکلا آمنے سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ عدالت جو یعنی کہ آرڈر جاری کرے گی کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، تو ٹی ایل پی کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اگر ٹی ایل پی انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے تو اگر یعنی کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سعد رضوی صاحب جو ہے ان کو بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے ایز اے چیئرمین۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی جس کو چاہے ایز اے یعنی کہ پارٹی کا ممبر، چیئرمین وغیرہ، وائس چیئرمین وغیرہ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ٹی ایل پی کے ایک ڈویژنل امیر ہیں شفیق احمد قصوریہ، کے پی کے مطلب کہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو ہے وہ یہ کمان سنبھالی ہوئی ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے گراؤنڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ سارے ضلعی سطح کے اوپر ایکٹیو لوگوں کو کرنے جا رہے ہیں، تو شاید وہ یہ کمان سنبھالیں گے۔ اب ٹی ایل پی نے فرض کر لیں اپنی سارا جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیا، الیکشن کمیشن کو سبمٹ کروا دیا، تو اس کے بعد عدالت یہ دیکھے گی کہ ٹی ایل پی نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں کیا وہ ٹی ایل پی کا جو آئین ہے، پارٹی کا آئین، ہر پارٹی کا ایک آئین ہوتا ہے، کیا وہ اس کے جو ہے وہ یعنی کہ مخالف تو نہیں ہے، کیا وہ اس کے مطابق ہی ہوئے ہیں، یعنی کہ عدالت یہ چیز دیکھے گی۔ اس کے علاوہ عدالت یہ چیز بھی دیکھے گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آئین ہے کیا ٹی ایل پی کی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے مطابق ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں تضاد آئے گا تو یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو چیلنج کر سکتا ہے یا اس کو مسترد کر سکتا ہے، عدالت میں اپنا جواب جمع کروا سکتا ہے، اس کے مطابق عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی ہے۔ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹی ایل پی کا نشان چھین لیا جائے، فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ان کی چیئرمین شپ کو چیلنج کر دیا جائے، عدالت یہ کہے کہ ایک یعنی کہ اشتہاری یعنی کہ بندہ، ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے جو مقدمات بنائے گئے ہیں، ان سب چیزوں کے چلتے ہوئے یہ چیز کو چیلنج
چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں اس کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ایئر اپریل 2025-26 میں یہ الیکشن ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو وزارت داخلہ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، اس کے بعد جو ٹی ایل پی کی پوزیشن ہے اس کے چلتے ہوئے یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں لے کے جایا گیا ہے۔ اصل میں مریدکے کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے پابندی انہوں نے یعنی کہ نون لیگ نے نہیں لگائی یہ سپریم کورٹ کے ذریعے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے ذریعے یہ پابندی لگاتے تو ان کو سانحہ مریدکے کے جوابات بھی وہاں پہ جمع کروانے پڑنے تھے، کچھ جو ہے وہ ان کو جو بہت زیادہ مشکلات ہونی تھی۔ اب پابندی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے لگائی ہے، اس لیے ٹی ایل پی الیکشن لڑ سکتی ہے، ٹی ایل پی کا پارٹی کا جو نشان ہے وہ بھی کرین ہے۔ یہ سب چیزیں چھیننے کے لیے ٹی ایل پی کو اس انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے پی ٹی آئی نے بھی فیس کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دوسری نیوز دینی تھی وہ کشمیر کا جو ان کے مارچ چل رہا ہے، جو دھرنا چل رہا ہے، جو مطالبات چل رہے ہیں، ان کے اندر ایک شخصیت ہے، انہوں نے بھی ٹی ایل پی کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ کشمیر دھرنے میں ٹی ایل پی کا ذکر، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کھڑے رہے، وہ جو کشمیری ہیں جو اپنے وہ مطالبات کر رہے ہیں، جو یعنی کہ حکومت سے انہوں نے اپنے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اب ہم کھڑے رہیں تو ہماری وجہ سے کئی تحریکیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی، کئی مزاحمت کار تحریکیں جو ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے بلوچستان کی مزاحمتی جو تحریک ہے اس کا نام بھی لیا، سندھ کی مزاحمتی تحریک، اس کے علاوہ انہوں نے ٹی ایل پی کا بھی نام لیا کہ ٹی ایل پی والے بھی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایک دو ہفتہ اور کھڑے رہتے ہیں ظلم و ستم کے خلاف تو ان کا بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ اپنے جو مطالبات ہیں ان کے اندر ٹی ایل پی کو بھی انٹر کر لیں۔ ویسے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایک یہ بات لازمن ہے کہ جس طرح ہر تحریک کو یہ دباتے جا رہے ہیں ایک یعنی کہ پالیسی کے تحت کہ ہمیں 5 سال 10 سال یا 20 سال کے لیے اپنا یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے، وہ اس سلسلے کو بہت زیادہ چوٹ پہنچے گی اور بہت زیادہ تحریکیں جو ہیں اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آگے بڑھنے کا ان کو موقع مل جائے گا، ان کے اندر بھی کچھ طاقت آ جائے گی کہ کشمیری یہ کر سکتے ہیں تو ہم پاکستانی ہو کے ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچھی نیوز ہے۔ میں آپ کے سامنے ویڈیو چلا دوں گا، ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر ایسا کھڑے رہا سب کھڑے ہو سن اور سندھ نے مزاحمت کار کھڑے ہو سن اور پنجاب نے ہو سن اور برے صغیر نے ہو سن اور کے پی کے نے ہو سن اور جموں نے ہو سن اور لداخ نے ہو سن اور سری نگر نے ہو سن۔ اس کے علاوہ ایک نعت خان کی ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہوں۔ اصل میں نعت خان جو ہے انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کروائی ہے۔ یہ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہیں اور کھانا شانا کھا رہے ہیں، وہاں پہ پیپسی اور لیز وغیرہ مطلب کہ ساری اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ان کی ویڈیو پلے کرتا ہوں، وہ ویڈیو دیکھیں۔ مظلوم فلسطینی بھائیوں کی، بزرگوں کی ماؤں کی دعا ہے، بزرگوں کی ماؤں کی دعا ہے، کہ ماؤں کی دعا ہے۔ Wake up to reality. اور انہیں دیکھیں کتنی بغیرتی کے ساتھ لیس کھا رہے ہیں۔ جائز ہے جائز ہے تو ایک تو اسلامک ٹچ مطلب کہ دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ چیزیں جو ٹی ایل پی کے لوگوں نے بے نقاب کی ہیں ان کی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگ، اس کے علاوہ نون لیگ کے بھی لوگ، تو ٹی ایل پی اس چیزوں سے بہت زیادہ چیزیں جو وہ ثابت ہوتی ہیں۔ ٹی ایل پی نے ہمیشہ ان لوگوں کا دفاع کیا، مطلب کہ ان کے اوپر جو پیسے نشاور کرنے، ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلیں جو بھی ہے لیکن ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ چیزیں کہ اگر ٹی ایل پی نے ان کو کچھ، ٹی ایل پی کے لوگوں نے ان کو کچھ ان کا چہرہ دکھایا تو بجائے اس کے کہ ان کو اپریشیٹ کرتے ان کے اوپر ہی جھوٹی ایف آئی آر اصل میں یہ ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں، مجھے جان سے مارنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی، تو اس طرح کی دفعات انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ پنچ کروائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ اس چیز سے یہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت کے اندر بھی ٹی ایل پی نہ صرف فلسطینیوں کے حوالے سے کھڑی ہے بلکہ انہوں نے اسرائیلی پروڈکٹس کے حوالے سے اور بھی فلسطین میں انہوں نے جو چیزیں اب تک وہ پہنچا رہے ہیں وہ بھی کام ان کا جاری ہے اس مشکل دور کے اندر بھی۔ اور پاکستان میں بھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، سانحہ گل پلازا کراچی کے اندر ٹی ایل پی کی ٹیمیں وہاں پہ گئیں، انہوں نے وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز سر انجام دی ہیں۔ تو لاسٹ پہ علامہ فاروق الحسن صاحب جو ہیں ان کی پیشی کے حوالے سے میں آپ کو یہ ویڈیو بالکل جو ہے وہ زوم کر کے اور سلو کر کے دکھاتا ہوں کہ ان کے جذبے دیکھیں کہ وہ اب بھی جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ اس طرح کے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اصل میں ان کا کیس ہو گیا اور اس کے علاوہ جو نیم چٹھا صاحب جو ہیں اور بھی دیگر جو کیسز ہو گئے جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
سامنے لے کے آیا جا چکا ہے، جن کو ابھی تک اغوا نہیں کیے رکھا ہوا، تو ان سب کے کیسز کچھ اس طرح ہیں کہ ان کی کبھی جسمانی ریمانڈ ان کا لے لیا جاتا ہے، کبھی جوڈیشل ریمانڈ لے لیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ، مطلب کہ ایک مقدمے میں اگر ان کا جسمانی ریمانڈ پورا ہو گیا، وہ جیل میں چلے گئے، تو اس کے بعد جو کوئی اور جھوٹا مقدمہ ڈال کے ان کا پھر جسمانی ریمانڈ لے لیا جاتا ہے، پھر ان کو تھانے میں لے آیا جاتا ہے۔ اس طرح کا ظلم و ستم اب تک جاری ہے۔ باقی یہی تھی اب تک کی اپڈیٹس، ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ اپڈیٹس ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔